بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آقا دو جہان آقا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے محبوب، ان کی ویسے تو ہر ادا ہی اس کی آباد ہے، لیکن جہاں آج مسلمان اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری سنت مبارکہ اور بہت سارے اخلاقان کریمہ کے معاملات جو چھوڑتے جا رہے ہیں، وہاں پر ایک بہت اعلیٰ اور بہت بہترین سنت داڑھی مبارک جو کہ ایک علامت بھی ہے، اس کو بھی بہت تدبیر کے ساتھ جو ہے اس سے مسلمان جو ہے وہ خالی نظر آ رہے ہیں۔ آج بعض اس پہ بہت ساری دلیلیں دیتے ہیں، بعض اس پہ بڑے سارے جناب لے دے کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو کوئی جس دا عاشق ہوئے اس سے دی گل کردہ، سو مکر بہانے کر کے مرنے اس سے دے مردہ۔ ہمارے لیے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اطاعت اور محبت کا ایک جو رنگ نظر آتا ہے، اس میں ہمیں یہ چیز بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم کی جو چیز صحابہ نے دیکھی اسی طرح انہیں اپنے آپ پہ لاگو کر لی۔ داڑھی مبارک ایسی سنت مبارک ہے جو تقریباً تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کی داڑھی مبارک تھی، اور یہ اتنی شاندار سنت ہے کہ جنت میں بھی کچھ نبیوں کو اعزازی طور پر داڑھی مبارک وہاں پر رکھیں، حالانکہ جنت میں عام لوگوں کے لیے داڑھی نہیں ہوگی، لیکن وہاں پر بھی کچھ انبیاء کرام کو اعزازی طور پر داڑھی رکھنے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوگا۔ اور پھر دنیا کے اندر بہت سارے معاملات ہیں جن کے لیے انسان کو تگ و دود کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کا کوئی ثواب کوئی نیکی ملتی ہے۔ یہ ایسی سنت مبارکہ ہے کہ بغیر کچھ کرنے کے 24 گھنٹے جو ہے اس کی سنت مبارکہ جو ہے ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھیں کٹاؤ، داڑھیاں بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ اور ہمارے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب کام کرو۔ یہ بھی بخاری شریف و مسلم شریف میں متفق علیہ ہے۔ اور فقہ حنفی کی معروف اور معتبر کتاب در مختار میں ہے کہ داڑھی ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے، ہاں اگر ایک مشت سے زیادہ ہو تو جتنی زیادہ وہ کٹوا سکتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن شعیب رضی نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریش مبارک کو بعض دفعہ چوڑائی اور لمبائی سے کچھ کاٹ لیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کے اندر داڑھی منڈوانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیسا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسرا پرویز شاہ فارس کے حکم سے بازان کے بھیجے ہوئے 2 آدمی بابوا اور خرخرا حاضر خدمت ہوئے تو ہاتھوں میں سونے کے کنگن ڈالے ہوئے، ریشمی لباس پہنے ہوئے، داڑھی منڈائے ہوئے اور مونچھیں بڑھائے ہوئے تھے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکل کو صورت کو دیکھا تو اسے مکروہ جانا، بلکہ بعد میں کہ آپ نے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا افسوس تم پر کہ تم کو ایسی وضع قطع کا حکم کس نے دیا ہے، کس نے تم کو حکم دیا کہ داڑھی منڈاؤ اور مونچھیں بڑھاؤ؟ وہ بولے ہمارے رب یعنی کسرا نے، یعنی وہ کسرا کو اپنا رب کہتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، جھوٹا رب جھوٹا حکم دے رہا ہے تو اس کو پورا کر رہے ہیں، اور سچے رب کا سچا رسول ہمیں حکم دے رہا ہے اور ہم پھر بھی اس کے اندر ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ تو اور آپ نے پھر جب ان کی بات سنی تو آپ بولے، آقا دو جہاں نے فرمایا رب یعنی انہوں نے کہا ہے نا، جب رب یعنی ہمارے رب یعنی کسرا نے، تو سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو لمبا اور مونچھوں کو پست کرو۔ تو میرے بھائی یہ اگر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جو لوگ بڑی اس پہ لیدے کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ رواج تھا، یہ کلچر تھا عرب والوں کا، کوئی سنت نہیں ہے، یا کہتے ہیں سنت بہت چھوٹی ہونی چاہیے جو دور سے نظر آ جائے۔ ٹھیک ہے، میں ان کے اپنے دلائل میں میری کسی سے اختلاف نہیں ہے، لیکن ایز اے غلام، ایز اے عاشق، ایسی امتی ہونے کے کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ جو چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر ہمیں عملی طور پر کر کے دکھائی، پھر اس کا پورا اثر تمام صحابہ میں نظر آتا ہو؟ کسی ایک صحابی نے بھی نہیں۔ صحابہ کے عشق اپنے انداز کے تھے سب کے،
سب نے سرکار سے جو عشق کیا اپنے انداز میں کیا، ہر نبی کا ہر صحابی کا انداز ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن کسی صحابی کی یہ نہیں ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے داڑھی کٹا کر آپ کے سامنے آپ کہا کہ میرا آپ سے عشق اس طرح کا بھی ہے، اندر عشق ہے باہر کی خیر ہے۔ یہ ایسی سنت مبارکہ ہے جس پہ سب صحابہ نے بھی عمل کیا، تمام انبیاء کی بھی سنت ہے، اور آقا دو جہان نے اس خسرہ پرویز کے جو بادشاہ تھے اس کے دو دربان تھے ان کو دے کر آپ نے جو چہرہ پھرائی ہے ہمارے لیے اس میں بہترین نصیحت ہے۔ اسی واقعے پہ قیاس کرتے ہوئے ہم ذرا سوچیں کہ بروز حشر قیامت والے دن جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور بڑھ کر آگے آپ کی دست بوسی کرنا چاہیں گے، قدم بوسی کرنا چاہیں گے، اور آقا اگر ہمیں پوچھ لیں کہ تم کون ہو، اور ہم کہہ دیں یا رسول اللہ ہم آپ کی امتی ہیں، اور آپ فرما دیں میری امتی ہونے کی کچھ علامات بھی ہیں میری سنت مبارکہ، تو تمہارے چہرے پہ نظر نہیں آ رہی، تمہارے عمل سے نظر نہیں آ رہی، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا کریں گے وہاں پر؟ اگر آپ نے چہرہ پھیر لیا وہاں پر اگر آپ نے وہاں پر ہم سے یہ سوال کر لیا جو ان دو سفیروں سے کیا، وہ خسرہ پرویز کے جو وہ تھے اس سے جو آپ نے سوال کیا، اگر یہی سوال امتی سے آپ نے کر لیا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میری داڑھی منڈاؤ، کس کی مخالفت میں تم نے یہ کام کیا، کس کی محبت میں کیا، تو بتاؤ پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر تو مان گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو زندہ کرنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اخلاق بھی بہتر فرمائے، ہمارے اعمال بھی بہتر فرمائے، آمین۔